الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पर्दानशी माएँ और बहनें, तमाम किस्म की तारीफ, हम्दो सना, किब्रियाई और बड़ाई वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है
اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو عموماً تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کے لیے عدل کو بجا لاؤ، اللہ رب العالمین کے لیے سچی سچی گواہی دو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. چہ جائے کہ یہ گواہی تمہیں اپنے نفس کے خلاف دینی ہو، اپنے والدین کے خلاف دینی ہو، اپنے اعزا و اقربا کے خلاف دینی ہو. إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. اگر غریب ہیں، مالدار ہیں، تو ان کا تعلق اللہ رب العالمین سے زیادہ بہتر ہے. وَإِن، اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم جان بوجھ کر کے اللہ رب العالمین کی حدود کے اندر گواہی دینے میں تم اعراض کرو گے، انحراف سے کام لو گے، تو پھر جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اور ساتھ ہی ساتھ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو اس بات کی تلقین اور اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لو. زندگی کے اندر ہر سانس، ہر موڑ، ہر قدم پر عدل و انصاف کو، عدل و انصاف کے تقاضے کو سامنے رکھو، اور جب بات کرو تو عدل کی بات کرو، جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، جب گواہی دو تو عدل کی گواہی دو، جب گواہی دو تو انصاف کی گواہی دو. چہ جائے کہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، چہ جائے کہ یہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو. دنیا آپ کو کہے آپ غلط ہیں، اس سے پہلے آپ اپنی غلطی کو مانیے کہ ہاں میں غلط ہوں. دنیا کہے کہ آپ کے والدین غلط ہیں، ان کے کہنے سے پہلے آپ اس غلطی کو مانیں کہ ہاں میرے والدین کی غلطی ہے. دنیا کہے کہ آپ کے خاندان والے غلط ہیں، آپ کے رشتہ دار غلط ہیں، آپ کے اعزا و اقربا غلط ہیں، اس سے پہلے آپ اس غلطی کو مان لیں کہ ہاں میرے اعزا، میرے اقربا، میرے رشتہ دار غلط ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ تم چہرے دیکھ کر کے فیصلہ مت کیا کرو، چہرے کو دیکھ کر کے فیصلہ مت کرو کہ کوئی امیر ہے، مالدار ہے، طاقتور ہے، عہدہ و منصب والا ہے، تو اس کے عہدے و منصب کو دیکھتے ہوئے اس سے ڈر کر کے تم اس کے حق میں فیصلہ کر دو. یا اگر کوئی کمزور ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مفلس ہے، تو ایسی صورت میں اس کے چہرے کو بھی دیکھ کر کے فیصلہ مت کرو کہ یہ مظلوم ہے، کمزور ہے، مفلس ہے. زندگی کے ہر مرحلے میں
تم عدل و انصاف کے تقاضے کو سامنے رکھو اور جب بات کرو تو عدل و انصاف پر مبنی بات کرو. عدل و انصاف سے روگردانی. حاضرین جمعہ، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے خطبہ جمعے میں آپ کے سامنے عدل و انصاف کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا. حاضرین جمعہ، عدل و انصاف یہ مذہب اسلام کی بنیادی اور اساسی تعلیمات میں سے ایک ہے. کتاب و سنت کے اندر جتنی بھی تعلیمات ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے، جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں، ساری کی ساری کتابوں کا، سارے کے سارے نبیوں کا خلاصہ، ان کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ تم زندگی کے اندر خالق کے ساتھ، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ بھی عدل کرو اور مخلوق کے ساتھ بھی عدل کرو. تم کبھی کسی کے ساتھ ناروا سلوک مت کرو. مذہب اسلام زندگی کے ہر موڑ پر، ہر سانس پر، ہر قدم پر ہمیں اور آپ کو عدل و انصاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے، عدل و انصاف کرنے کی تلقین دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ عقیدہ توحید کو لے لیجیے. عقیدہ توحید یہ اسلام کی بنیاد، اسلام کا نچوڑ اور تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ ہے. یہ عقیدہ توحید. عقیدہ توحید یہ عدل و انصاف کے مظاہر، عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ جب خالق کائنات، اس دنیا کا پیدا کرنے والا، ذرے ذرے کا مالک اللہ رب العالمین ہے، تو پھر ایسی صورت میں اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو خالق مانا جائے، اسی کو رب مانا جائے. اس لیے کہ جب خالق وہی ہے، جب مالک وہی ہے، جب پیدا کرنے والا وہی ہے، تو پھر عدل و انصاف کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. اسی لیے قرآن مجید کے اندر سب سے بڑا ظلم شرک کو قرار دیتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو عدل و انصاف کا سب سے بڑا تقاضا اور سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے یعنی خالق کے ساتھ عدل و انصاف کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ عدل و انصاف کا سب سے بڑا تقاضا ہے. اسی طریقے سے آپ شریعت کی کوئی بھی تعلیم، جتنی تعلیمات ہیں، تمام کی تمام تعلیمات کو آپ لے لیجئے. شریعت کی تمام تعلیمات کے اندر آپ کو عدل و انصاف کی بو نظر آئے گی. آپ کو عدل و انصاف کی بو نظر آئے گی. شریعت ہمیں ہر موڑ پر عدل و انصاف کرنے کی تلقین دیتی ہے. آپ اس کو بھی مثال سے سمجھیے. مثال کے طور پر میراث کا معاملہ ہے. قانون نظام وراثت ہے. اس کے اندر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو مرنے کی صورت میں اس کی اولاد میں سے اس کے لڑکے کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ ملنا چاہیے. اگر لڑکے کو 10,000 مل رہا ہے تو ایسی صورت میں لڑکی کو 5,000 ملنی چاہیے. لڑکے کو 2، لڑکی کو 1 حصہ. یہ اسلام کا نظام ہے، اسلام کا نظام وراثت ہے. لیکن معاشرے میں، دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ عورتوں کے ساتھ عدل نہیں ہوا ہے بلکہ عورتوں پر ظلم ہوا ہے. لیکن حقیقت میں آپ دیکھیں کہ شریعت نے جو تقسیم کی ہے، جو بنٹوارا کیا ہے، یہی عین حقیقت ہے، یہی عین عدل ہے، یہی عین انصاف ہے. اس لیے کہ شریعت نے زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر خرچ کرنے کی ذمہ داری یہ مرد کے اوپر رکھی ہے. گھر والوں کی نگہداشت کی ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی ہے، نہ کہ عورت کے اوپر. تو یہ عدل کا تقاضا ہے
انصاف کا تقاضا ہے کہ جب خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے تو اس کو زیادہ حق ملنی چاہیے. ایک مرد باپ ہونے کی صورت میں اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے. ایک مرد باپ ہونے کی صورت میں اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے. ایک مرد شوہر ہونے کی حیثیت سے شوہر ہونے کی صورت میں اپنی بیویوں پر خرچ کرتا ہے. ایک بھائی ہونے کی صورت پر ایک مرد ایک بھائی ہونے کی صورت میں اپنے بہن بھائیوں کے اوپر خرچ کرتا ہے. تو آپ زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ کبھی بھی شریعت نے عورت کے اوپر خرچ کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے. چاہے زندگی کے اندر کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پریشانی آ جائے، ہر صورت ہر حال کے اندر شریعت نے مرد کے اوپر گھر کی ذمہ داری رکھی ہے، کھانے کھرچے کی ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی ہے. تو یہ عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ مرد کو ڈبل حصہ دیا جائے اور عورت کو ایک حصہ دیا جائے. کتاب و سنت کے اندر جتنی تعلیمات، جتنے فرائض، جتنے واجبات ہیں، تمام کی تمام کے اندر آپ کو عدل و انصاف کا پہلو آپ کو نمایاں نظر آئے. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے اندر جا بجا متعدد مقامات پر ہمیں اور آپ کو عدل و انصاف کی تلقین کی ہے، عدل و انصاف کرنے کی تعلیم دی ہے کہ لوگوں، تم زندگی کے اندر ہر موڑ پر، ہر سانس، ہر قدم پر عدل و انصاف کے دامن کو اپنے ساتھ رکھو. عدل و انصاف کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے مت دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے، اور یہ احسان صرف اپنے ساتھ ہی نہیں بلکہ ایتاء ذی القربى، اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھی یہ احسان ہونی چاہیے، اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھی عدل ہونی چاہیے. تو گویا اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے. اور یہ بھی کہا اللہ رب العالمین نے کہ یہ عدل، یہ انصاف صرف تمہارے اخلاق میں نہیں بلکہ تمہارے اخلاق کے ساتھ ساتھ تمہارے کردار میں، تمہارے افعال میں، زندگی کے تمہارے ہر گوشے میں یہ عدل، یہ انصاف ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، کہ جب تم کچھ بات بولو تو عدل کی بات بولو، جب تم زبان سے کچھ نکالو تو عدل و انصاف کے ساتھ اس لفظ کو نکالو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ سامنے والا آپ کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ کا سامنے آپ کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط ہے تو آپ اس کو غلط کہیے. آپ اگر اپنے آپ غلط ہیں تو آپ اپنے آپ کو غلط کہیں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، ہمیشہ ہر حال میں اپنے زبان سے عدل کی، انصاف کی بات کیا کرو، حق پر اور سچ پر مبنی بات کیا کرو، چاہے کہ تمہارے سامنے تمہارے خاندان کے کوئی بڑے سے بڑا شخص ہی کیوں ہو. اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کی غلطی کو سامنے ظاہر کرو، لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھو. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن مجید کے اندر فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العالمین تمہیں امانت داروں کے ساتھ، جن کا تمہارے پاس حق ہے، ان کے حق کو، ان کی امانت کو لوٹانے کا تمہیں حکم دیتا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، کہ جن کا جو حق ہے ان کے حق کو واپس کر دو، ان کی امانتوں کو بالکل اخلاص کے ساتھ، عدل کے ساتھ لوٹا دو. اور آگے فرمایا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم فیصلہ کرو، جب تم فیصلہ کرنے لگو تو پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اگر تم کہیں کے عہدیدار ہو، کسی منصب پر فائز ہو، اگر تم کسی معاشرے کے حاکم ہو، کسی معاشرے کے مکھیا ہو، اگر تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جہاں انصاف کی بات آتی ہے تو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تم عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. حاضرین جمعہ، کبھی کبھی زندگی کے اندر ایسا وقت بھی آتا ہے، ایسا مرحلہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان کو اس صورت کے اندر عدل کرنا
انصاف کرنا دشوار ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسی صورت کے اندر بھی، ایسے حالت میں بھی جو انسان ہمیشہ عدل کے دامن کو تھام کر کے رکھتا ہے، انصاف کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ سچ پر مبنی بات کرتا ہے، حق پر مبنی بات کرتا ہے، سچ کو سچ کہتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہے، تو ایسے لوگوں اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسے بندوں کا بڑا ہی مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 خوش نصیبوں کو حشر کے میدان میں چلچلاتی دھوپ کے اندر جب لوگ پریشان ہوں گے، پسینے میں سرابور ہوں گے، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی 7 خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور ان 7 خوش نصیبوں کے اندر ایک شخص ایسا بھی ہوگا امام عادل. امام عادل، یہ عادل انسان، حکمراں انسان، جس کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، اور ان طاقت کے بعد، اقتدار کے بعد ان تمام کی تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے وہ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرتا ہو، عدل کا معاملہ کرتا ہو، کبھی ان کے اوپر ظلم نہ کرتا ہو. اس لیے کہ تاریخ میں ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ جب کوئی قوم، کوئی انسان جس کو اللہ رب العالمین اقتدار سے نوازتا ہے، طاقت سے نوازتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنے اقتدار کا، اپنے جاہ و منصب کا، اپنی طاقت کا، اپنی حکومتوں کا غلط استعمال کر کے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو جو اقتدار کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر رہا ہو، انصاف کا معاملہ کرتا ہو، عدل کا معاملہ کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خوش نصیب انسان کے لیے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ کو رکھا ہے. اور میرے بھائیوں، یہ خوش نصیبی صرف ایک حکمراں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خوش نصیبی تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام بندوں کو بشارت سنائی ہے، خوشخبری دی ہے، جو زندگی کے اندر ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر، ہر سانس میں عدل و انصاف کے دامن کو تھام کر کے رکھتے ہیں، عدل و انصاف کے دامن کو پکڑ کے رکھتے ہیں، عدل و انصاف کو کبھی فراموش نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمينه، کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے دائیں جانب ایسے لوگوں کو جو زندگی کے اندر ہمیشہ عدل کا ساتھ دیتے ہیں، انصاف کا ساتھ دیتے ہیں، ایسے شخص کو بلا کر کے، اپنے ایسے بندوں کو بلا کر کے اپنے اپنی دائیں طرف نور کے ممبر پر ایسے لوگوں کو سرفراز کرے گا. اس طریقے سے ہم اور آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے، یا اسکول اور کالجوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بچہ کامیاب ہوتا ہے، اچھے نمبرات سے پاس ہوتا ہے، تو پھر اس کو تمام کے تمام لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے بلا کر کے کس طریقے سے اس کو اسٹیج پر بلایا جاتا ہے اور کس طریقے کے انعامات سے اس کو نوازا جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ بندہ جو زندگی کے اندر ہمیشہ عدل کا ساتھ دے گا، انصاف کا ساتھ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو بلا کر کے، اپنے ایسے بندوں کو بلا کر کے حشر کے میدان میں، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام مسلمان، تمام انسان جمع ہوں گے، ان انسانوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو بلا کر کے اپنے عرش کے پاس اپنے دائیں طرف نور کی ممبر پر سرفراز کرے گا. حاضرین، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عدل و انصاف کی تعلیم نہیں دی ہے، صرف عدل و انصاف کو قول کے ذریعے سے نہیں بلکہ فعل کے ذریعے سے کر کے بھی دکھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ فاطمہ مخزومیہ ایک عورت بڑے خاندان کی تھی، شریف خاندان کی تھی، اس نے چوری کی اور اس کی چوری کی صورت میں شریعت کا قانون ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، کہ اگر اسلامی قانون ہے، اسلامی قانون کے اندر اگر کوئی چوری کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے. تو
قبیلہ فاطمہ مخزومیہ جو بڑے خاندان کی عورت تھی، اس نے چوری کی اور اس کے اوپر یہ حکم لگایا گیا کہ آج اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے. تو خاندان کے لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی بڑے خاندان کی، شریف خاندان کی عورت ہے، اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے، کس طریقے سے یہ چیز اچھی لگے گی. تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو سفارش کے لیے بھیج دیا جائے. تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ اسامہ بن زید، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہو، جا کر کے تم سفارش کر دو کہ اللہ کے نبی بڑے خاندان کی عورت ہے، شریف خاندان کی عورت ہے، اس کو معاف فرما دیا جائے. اللہ کی قسم اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، غصے سے سرخ ہو گیا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو جملہ فرمایا کہ ان تشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اے اسامہ بن زید، کیا تم اللہ کی حدود میں نافرمانی کرنے کی، اللہ کی حدود میں ناانصافی کرنے کی اور اللہ کی حدود کو نافذ کرنے سے تم روک رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور جملہ کہا تھا، واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، کہ یہ فاطمہ مخزومیہ کیا ہے، اگر فاطمہ بنت محمد یعنی اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو یہ محمد اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالتا. اللہ، یہ عدل کا معاملہ تھا، یہ انصاف کا معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ فاطمہ مخزومیہ تو کیا، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی، چوری کی ہوتی تو اس صورت میں، اس حالت میں میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا. یہ جملہ ہمیں اور آپ کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. عدل و انصاف کرنے سے پہلے اگر ہم جہاں بھی ناانصافی کر رہے ہیں، ہمارے سامنے جملہ ہونی چاہیے. جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے لیے جملہ فرما دیا تو ہم آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عائشہ و اقربا، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے ان کے حق میں ہم فرمان یا اس طریقے کی ان کی کوئی غلطی ہو اس کو کس طریقے سے ہم نظر انداز کر سکتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہیں جس کو انہوں نے ظلم کیا ہے. تو شریعت یہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر سانس پر، ہر قدم پر عدل و انصاف کے دامن کو تھاما جائے، عدل و انصاف کے دامن کو سامنے رکھا جائے. شریعت کہتی ہے کہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اگر 2 3 4 5 لڑکے لڑکیاں جس کے پاس ہے، ایسی صورت میں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے، بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے. دیکھیے دل کا معاملہ یہ الگ چیز ہے، اگر دل سے کسی کو زیادہ محبت کرنا، کم کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن وہ چیز ظاہر نہیں ہونی چاہیے. وہ چیز دل کی محبت کی بنا پر آپ کسی بچے کے ساتھ اچھا رویہ کرے، کسی کے ساتھ ناروا سلوک کرے، شریعت اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے. آپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کریں گے تو پھر یہی بچہ کل جوان ہو کر کے آپ کے عین بڑھاپے میں آپ کے ساتھ بغاوت کرے گا، یہ آپ کے اوپر ظلم کرے گا. تو شریعت کہتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے، انصاف کا معاملہ کرے. اسی طریقے سے کوئی انسان اگر 2 شادی کر رہا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی 2 یا 3 جتنی بیویاں ہیں اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے، انصاف کا معاملہ کرے. شریعت کہتی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایسی صورت میں تم ایک ہی شادی کرو. دوسری، تیسری، چوتھی شادی کی اجازت اسی وقت ہے جب کہ تم تمام کے ساتھ عدل کا معاملہ کر سکو. اسی طریقے سے اگر کوئی کہیں کا ذمہ دار ہے، عہدے دار ہے، مسجد یا مدرسے کا پرنسپل ہے یا پھر ٹیچر ہے، کہ زندگی کے کسی بھی عہدے میں اگر آپ فائز ہو، شریعت آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کبھی بھی ناروا سلوک نہ کریں، ان کے چہروں کو دیکھ کر کے فیصلہ مت کیا کریں، بلکہ عدل کا معاملہ کیا کریں. ہمیشہ انصاف کو، سچ بات کو، حق بات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے رعایا کے ساتھ انصاف کیا کریں، کبھی کسی پر ظلم نہ کریں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم سچے مسلمان ہیں، سچے مومن ہیں یا سچے مومن کہلانا چاہتے ہیں، سچے مسلمان کہلانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر عمل میں، ہر موڑ پر ہم عدل و انصاف کے دامن کو سامنے رکھیں اور عدل و انصاف کے دامن کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی اور عدل و انصاف کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں عدل و انصاف کی توفیق دے. رب العالمین جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر الاولين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.